بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملاقات پروگرام میں سردار درید آپ کا میزبان حاضر ہے۔ آج ہم پی کے 36 کی سیاست پہ بات کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ہمارے مہمان یونین کونسل کوکومنگ کی سماجی اور سیاسی شخصیت حاجی فاروق صاحب، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو پی کے 36 میں ایک گروپ بندیاں بنی ہوئی ہیں، ان کے حوالے سے ہم ان سے بات چیت کریں گے، اور جو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں پی ٹی آئی کے یا پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زری صاحب، جیسا کہ آپ نے سوال کیا، پی کے 36 میں جو 2018 کا الیکشن ہوا ہے، جو موجودہ گروپ بندیاں بنی ہیں، میں تو اسی کی وجہ سمجھتا ہوں۔ اس میں ہماری پارٹی نے NA-15 NA-16 اور پی کے 36 میں جو ٹکٹ دیے ہیں، تو اس میں ہمارے سردار صاحب جو ہمارے سینئر ہمارے قائد بھی ہیں اور رہنما بھی ہیں، تو انہوں نے پارٹی کا جو فیصلہ تھا وہ فیصلہ انہوں نے قبول نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان ہوا کہ پی کے 36 میں MPA کی سیٹ وہ بھی ہم ہار گئے، اور NA-16 میں جو ٹکٹ دیا گیا تھا سردار صاحب کے بڑے بیٹے شہریار خان کو، تو وہ ٹکٹ بھی انہوں نے واپس کر دیا۔ تو اس کے بعد یہ جو ٹکٹ ہے NA-16 کا محبت ایوان صاحب کو دیا گیا۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ان کے مقابلے میں جو امیدوار تھے جدون صاحب، انہوں نے تقریباً 1 لاکھ کے لگ بھگ ووٹ لیے ہیں۔ تو محبت ایوان صاحب ان کے مقابلے میں اس پائے کے لیڈر نہیں تھے، لیکن باوجود ان کے پاس پارٹی کا ٹکٹ تھا، تو تقریباً انہوں نے 80 اور 85 ہزار کے لگ بھگ ووٹ لیے ہیں، جو کہ ایک بڑی ہماری پارٹی کے لیے اور ہمارے لیے بڑی اہم بات ہے۔ اگر سردار صاحب پارٹی کے فیصلے کو قبول کرتے تو ان کی جگہ اور ان کا بیٹا شہریار خان اگر ہوتا، تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ NA-16 کی سیٹ بھی ہم جیت سکتے تھے۔ اور پی کے 36 میں سردار فرید صاحب نے جو ٹکٹ واپس کیا ہے، تو اس کے مقابلے نذیر عباسی صاحب 3000 کے لگ بھگ ووٹوں سے وہ جیتے ہیں۔ تو اگر یہ ٹکٹ واپس نہ کرتے تو انشاءاللہ اچھی مارجن میں ہم پی کے 36 سے MPA کی سیٹ حاصل کر سکتے۔ لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ اگر جو ہمیں نقصان ہوا ہے، پارٹی کا نقصان ہوا ہے اور ہمارا نقصان ہوا ہے، تو میں تو اس کی وجہ سردار صاحب کو سمجھوں گا کہ اگر وہ پارٹی کے فیصلے کو قبول کرتے تو انشاءاللہ ہمیں بہت بڑی کامیابی حاصل ہوتی۔ سردار صاحب کی جو ہے پارٹی کے لیے بہت زیادہ خدمات ہیں، اور پارٹی نے بھی سردار صاحب کو بہت بڑی عزت دی ہے۔ ہر حکومت میں ان کو اچھے سے اچھے عہدے پہ فائز کیا گیا ہے، لیکن میری سمجھ سے یہ بات بالا تر ہے کہ آیا سردار صاحب نے پارٹی کے فیصلے کو نہ مان کر میرے خیال کے مطابق بہت بڑی غلطی کی ہے۔ پارٹی میں بھی ان کا وقار مجروح ہے، اور ہمیں جو ہم ورکر ٹائپ لوگ ہیں، ہمیں بھی اس کا نقصان ہوا ہے کہ ہم 2 سیٹیں ہار گئے۔ یہ کہ 2018 میں جو یہ سردار صاحب اور مرتضیٰ صاحب کے درمیان جو دوری پیدا ہوئی ہے، تو اسی وجہ سے یہ آگے جو ہے گروپ بندی بنی ہے۔ حالانکہ میری ملاقات مرتضیٰ صاحب سے بھی ہوئی ہے اور سردار فرید صاحب سے بھی میری ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنا موقف ہمیں دیا ہے۔ لیکن اگر مرتضیٰ صاحب کی بات جب ہم سنتے ہیں تو یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو اگر سردار فرید صاحب کی بات اگر ہم نے سنی ہے تو اپنی جگہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ لیکن میں نے واضح طور پہ مرتضیٰ صاحب کو بھی یہ بتایا ہے اور سردار فرید صاحب کو کہ پہلے بھی پارٹی کو نقصان ہوا ہے آپ کی وجہ سے، لیکن خدا را آگے اس بات سے آپ کو اجتناب کرنا چاہیے، اور اگر آپ کے درمیان کوئی ایسی بات ہے بھی، کوئی خدشات ہیں بھی، تو مل بیٹھ کر ان کو دور کیا جائے، اور تاکہ نہ پارٹی کو نقصان ہو آئندہ کے الیکشن میں، اور نہ ہم جو ورکر ٹائپ لوگ ہیں یا جو سپورٹر ہیں یا ووٹر ہیں، ہم اس بات
آپ کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو. تو بہرحال میں امید سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بات جو ہے جاری ہے, اور 2-3 دنوں کی بات ہے. سردار صاحب اور مرتضیٰ صاحب بیٹھے ہیں, کافی حد تک جو خدشات ہیں وہ دور ہوئے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی دوسرے موقع پر اگر یہ بیٹھیں گے تو یہ جو گروپ بندی ہے یہ دور ہو جائے گی. تو آئی صاحب اب یہ بتائیں کہ جس طرح سردار مہتاب اور مرتضیٰ جوید عباسی کے بیچ میں جو سر جنگ چھڑی ہوئی ہے, اگر یہ حالات اسی طرح رہتے ہیں تو آپ یہ ورکر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا PK 36 میں, یہ کس کو سپورٹ کرے گا؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے ظریف صاحب. میں نے چونکہ میں ایک ایسا آدمی ہوں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سچ بات کروں, حالانکہ سیاست میں تو عرف آخر کوئی بات نہیں ہوتی. تو میں نے مرتضیٰ صاحب کو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ اگر آپ یہ اختلاف نہیں ختم کریں گے تو ہم اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پارٹی کی طرف سے جس کے پاس ٹکٹ ہوگا ہم اسے سپورٹ کریں گے, وہی ہمارا قائد بھی ہے, ہمارا لیڈر بھی ہے, ہم اسی کو ووٹ دیں گے. اور دوسری جانب میں نے سردار فرید صاحب کو واضح طور پر یہ کہا ہے کہ آپ کو پہلے جو آپ سے غلطی ہوئی ہے جو آپ لوگوں سے, تو اس غلطی سے آپ کو سبق سیکھنا چاہیے. تو میں آپ کو یہ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہم صرف اس شخص کو ووٹ دیں گے جس کے پاس پارٹی کا ٹکٹ ہوگا. لیکن حاجی صاحب 2018 کے الیکشن میں تو اس طرح ہوا کہ شخصیت کو ووٹ پڑے. جس طرح نذیر عباسی کے مقابلے میں سردار فرید نے 3-4 ہزار سے شکست کھائی ہے, وہاں پر آپ اس جو 4,000 ووٹ کم پڑے نذیر عباسی سے, تو وہ شخصیت کو ووٹ پڑے. تو کیا آیا کہ سردار مہتاب اینڈ کمپنی جو 40 سال سے وہاں پر راج کر رہی ہے, ان کی شخصیت کی ووٹ کے پڑھنے کے امکانات ہیں, یا صرف پاکستان مسلم لیگ نون کا سپورٹر ہے وہاں پہ؟ دیکھو, جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے کہ 2018 میں اس میں ہمارا یہ کردار تھا کہ ہم نے مرتضیٰ صاحب کو یہ بتایا کہ ہمارے لیے آپ کسی صورت بھی مسئلہ نہیں بنائیں گے, PK 36 کا ٹکٹ آپ نے کسی کو نہیں دینا. سردار فرید صاحب جب کہ انہوں نے ایک سیاسی غلطی کی ہے ٹکٹ واپس کر کے, لیکن باوجود اس کے ہم نے سردار فرید کے ساتھ ہمارے تعلق بھی اچھے ہیں, اور انہوں نے ہماری جو اپنے علاقے کی سرکل بکوڑ کے لوگوں کی بہت اچھے طریقے سے ان کی خدمات بھی ہیں. ان سب کو ہم نے مد نظر رکھتے ہوئے مرتضیٰ صاحب کو ہم نے یہ کہا ہے کہ آپ PK 36 کا ٹکٹ کسی کو نہیں دیں گے, اگر ٹکٹ دیں گے تو ہمارے لیے آپ مسئلہ کھڑے کریں. لیکن میں اس پر مرتضیٰ صاحب کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو مانا اور مسلم لیگ نون کا ٹکٹ کسی کو بھی نہیں دیا. اور جو ووٹ 2018 میں سردار فرید صاحب کو پڑے ہیں, یہ ان کی اپنی ذاتی شخصیت کا بھی اس میں کردار ہے, اور انہوں نے علاقے کے لوگوں کی جو خدمات کی ہیں اس کی وجہ سے ان کو یہ ووٹ پڑے ہیں کہ ظاہر طور پہ ان کے بہت لوگوں کے ساتھ بہت اچھے تعلق بھی ہیں, اور انہوں نے ہمارے سرکل بکوڑ کے عوام کی بہت اچھے طریقے سے خدمات کی ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اس میں اگر اس چیز کو اگر دیکھا جاتا کہ ان کے پاس ٹکٹ نہیں ہے پارٹی کا, تو حالانکہ چاہیے یہ نہیں تھا کہ پارٹی کے لوگوں کو ٹکٹ دے دے, لیکن میں دوبارہ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی یہ ذاتی شخصیت اور ان کے اپنے کردار اور جو انہوں نے سرکل بکوڑ کے لوگوں کی جو خدمت کی ہیں اسی وجہ سے ان کو یہ ووٹ پڑے ہیں. تو آئی صاحب میرا آپ سے انتہائی اہم سوال کہ پاکستان تحریک انصاف جو پچھلے 5 سالوں سے KPK میں بھی 5 سال حکومت کی, ابھی وہ مرکز میں بھی ہے اور KPK میں ہے, اس کے آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بنسبت پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے؟ آیا کہ ان دونوں کا دور, ان دونوں کے ترقیاتی کام, اس میں آپ کیا فرق دیکھتے ہیں؟ ظریف صاحب آپ نے بہت اچھا کویسچن کیا ہے. 2013 سے 2018 تک مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ رہی ہے, اور میں اگر اس بات کو اگر ڈیٹیل سے کروں گا تو کافی وقت لگ جائے گا. میں یہ بات اس لحاظ سے نہیں کرتا کہ میں مسلم لیگ نون کا ایک ورکر ہوں. میں سچی بات آپ کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بات سب لوگوں کے سامنے آیا ہے کہ 5 سال کا دور جو ہے کیسے تھا, کیسے گزرا. پہلی چیز تو مختصر میں یہ کہوں گا کہ 5 سالوں میں جو مہنگائی کا آج جو طوفان برپا ہوا ہے, تو آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ 5 سالوں میں یہ مہنگائی بالکل ایک جگہ کہیں بھی نام تک یہ مہنگائی کا نہیں تھا, اور ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ بالکل بدستور موجود تھی. میں آٹے کے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ جب پیپل پارٹی کی گورنمنٹ
ختم ہوئی ہے تو اس وقت 4,500 روپے فی بوری جو ہے فائن کی ہم خریدتے تھے پنجاب سے. تو جب نواز شریف کی گورنمنٹ ختم ہونے کو جب ختم کی گئی ہے تو 3,300-3,200 کا یہ ریٹ چل رہا تھا. اس کے بعد آپ سب لوگوں نے یہ دیکھا کہ سونا جو ہے اس کی قیمت کیا تھی. میں نے نواز شریف کے دور میں 42,000 روپے فی تولے کے حساب سے میں نے سونا خریدا ہے. آپ دیکھیں آج 1,10,000 روپے تک سونا پہنچ گیا ہے. ڈالر کی جو پوزیشن تھی 70 تک ساگڈار صاحب کو آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ پوری دنیا میں ایک ایوارڈ بھی ملا ہے ایک اچھا وزیر خزانہ ہونے کا. تو 70 روپے کا جو تھا وہ ڈالر تھا. تو آج آپ دیکھ لیں کہ 170 روپے تک ڈالر جو ہے وہ پہنچ چکا ہے. میں کون سی بات آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف اور عمران خان کی حکومت میں یہ فرق آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ آج فائن کی قیمت 5,400 روپے تک جا پہنچی ہے. چینی کی قیمت کہاں پہنچی ہے. دالیں 300 روپے 280 روپے کلو تک جا پہنچی ہیں. میں یہ فرق واضح طور پر آپ کو یہ مخالف ہونے کی وجہ سے میں مسلم نون کا میں ورکر ہوں یا وہ میری پارٹی ہے میں اس کو بنیاد بنا کر مخالفت کروں گا تو یہ میرے ایمان میں فرق ہوگا. تو آج جو صورتحال ہے اتنی نازک ہے کہ لوگ فاقے پہ مجبور ہیں. اور میری سمجھ سے یہ بات بار آتا ہے کہ جو ایجنڈا لے کر عمران خان صاحب آئے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں. ان کو بالکل یہ پتہ نہیں ہے کہ آج یہ غریب لوگ کیسے وقت گزار رہے ہیں. تو اس کے بعد بہت سی باتیں میں نے آپ کو کہا کہ یہ بہت لمبی چوڑی داستان ہے. مختصر میں یہ کہوں گا کہ آپ سب PTI والے جو ہیں اس بات کو آپ بھی ضرور مانیں گے کہ عمران خان جو ایجنڈا اور جو وعدے ودیت لے کر آئے ہیں کیا انہوں نے ایک وعدہ بھی پورا کیا ہے. میں کون سی کس بات کا ذکر کروں. بھائی صاحب اگلا میں نے آپ سے کہا کہ ترقیاتی کاموں کے والے PK 36 کی بات کرتے ہیں. آپ کے جو سردار مہتاب صاحب تھے مسلم لیگ نون وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں, کشمیر کے وزیر بھی رہے ہیں, ریلوے وزیر بھی رہے ہیں اور گورنر بھی رہے ہیں. انہوں نے آپ کے حلقے میں کون سے ایسے میگا پروجیکٹ لگائے ذرا آپ ان پہ روشنی ڈالیں گے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. میں سردار صاحب سے حوالے سے یہ بات کروں گا کہ جس طرح کہ ان کو جن عہدوں پہ فائز کیا گیا ہے اس کے مطابق انہوں نے علاقے میں ترقیاتی کام نہیں کیے ہیں. سچ بات کروں گا کام کیے ہیں بالکل بھی کوئی شک نہیں ہے. بجلی کام جو ان کے دور حکومت میں ہوا ہے یہ انہوں نے کوشش کی ہے ہماری یونیورسل کوکمانگ میں. تو اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک اسپتال دیا ہے وہ بوئی کے مقام پر ہے. وہ بھی سردار صاحب کہ انہوں نے ہمیں یہ اسپتال دیا ہے جس کی ہمیں بہت بڑی سہولت ہے. لیکن جہاں تک ان کا منسٹر صوبہ سرحد یا گورنر ہونے کا تعلق ہے اگر اس بنیاد پر کام نہیں ہوئے اگر چیف منسٹر کی حیثیت سے اگر وہ کام کرتے تو آج ہمارے علاقے میں نام تک جو نام کا کام بھی نہ ہوتا. سب کام کیے ہوتے لیکن اس معیار کے کام نہیں ہوئے ہیں جس طرح کے ہونے چاہیے. اس کے برعکس جس طرح آپ کے علاقے میں آپ ترقیاتی کام شروع ہیں PTI کے حوالے سے جو بھی پارٹی ہے PTI ہے مسلم لیگ نون ہے عوام کو جس کی سہولت ملتی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے. دیکھو موجودہ ٹائم میں جس طرح کہ آپ کہہ رہے ہیں حالانکہ میرے علم میں اس طرح نہیں ہے کہ ہمارے کوکمانگ میں کس حد تک کام ہوئے ہیں. لیکن جس طرح کہ آپ نے بتایا کہ 2 کاموں کا آپ نے حوالہ دیا ہے کہ وہ ٹینڈر ہوئے ہیں تو بالکل ہوئے ہوں گے. میں اس پہ تنقید نہیں کرتا. لیکن ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہمارے گاؤں میں اگر آ کر آپ دیکھیں یا کوکمانگ میں آپ پورے کوکمانگ کا آپ وزٹ کریں تو آپ کو یہ اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ مسلم لیگ نون کے دور میں کوکمانگ میں کام ہوئے یا نہیں ہوئے. کیونکہ کوکمانگ میں کوئی بڑا کام ہے نہیں, چھوٹے چھوٹے کام ہیں. اس میں روڈ کا کام ہے, پانی کے کام ہے اور انشاءاللہ اللہ کی فضل کرم سے ہماری پارٹی نے بلکہ سردار فرید نے بہت حد تک کوشش کی ہے, کام ہوئے ہیں. تو ابھی دیکھتے ہیں کہ PTI والے ان کا ٹائم ابھی باقی ہے, 2-2.5 سال ہوئے ہیں, دیکھو آگے کیا ہوتا ہے. لیکن جس طرح کہ انہوں نے کام کرنے چاہیے تھے اس طرح کام میرے خیال کے مطابق تو ہمارے یونیورسل کوکمانگ میں نہیں ہوئے. لیکن باقی یونیورسل کے بارے میں مجھے صحیح علم نہیں ہے. تو کس طرح دیکھتے ہیں اگر آپ کی پارٹی کے اختلافات اسی طرح چلتے رہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ سردار مہتاب اور مرتضیٰ جاوید عباسی کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ براہ راست نیچے کارکنوں تک بھی موجود ہیں یا صرف اوپر پارٹی کی اوپری سطح پر ہیں. دیکھو جہاں تک میرا خیال ہے اور جس طرح میں سمجھتا ہوں اور جہاں میری رسائی ہے میں نے سب کو یہ بتایا ہے کہ یہ اگر سردار صاحب اور مرتضیٰ صاحب کے درمیان اگر اختلاف ہیں تو وہ اپنی جگہ پہ ہیں. ہمیں یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ یہ اختلاف ان کو ختم کرنے چاہیے. لیکن
میں جو ورکر ٹائپ لوگ ہیں میں نے ان کو سب کو بارہا یہ کہا ہے کہ ہم ان کے کسی بات میں ہم نہیں آنا چاہتے. ہم اپنی جگہ پہ اپنی لیول پہ ہم بات یہ کرتے ہیں کہ جس کے پاس ٹکٹ ہوگا ہم اس کی حمایت کریں گے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. منگ میں پاکستان مسلم لیگ نون ورکروں میں دو دڑوں میں تقسیم ہے کہ نہیں ہے؟ آج ٹائم میں اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے. پہلی وجہ تو یہی ہے کہ پوری طرح جو ہمارے ورکر ٹائپ لوگ ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ مرتضیٰ صاحب اور سردار صاحب کے درمیان کوئی اختلاف ہیں بھی. لیکن ہم ضرور یہ کوشش ضرور کریں گے. کل ہی میرے 2-3 آدمیوں سے بات ہوئی ہے جو کہ منگ کے ایک اہم نون کے لوگ ہیں, تو ہمارا آپس میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ ہم آئندہ الیکشن میں متحد ہو کر جس کے پاس ٹکٹ ہوگا ہم اس کو ووٹ دیں گے. ایک پرسنل سوال آپ جاتے جاتے یہ بتا دیں کہ آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ آپ مرتضیٰ جوید عباسی صاحب کو سپورٹ کریں گے یا سردار مہتاب کو؟ دیکھو میرے لیے تو دونوں لیڈر جو ہیں قابل احترام ہیں, پارٹی کے دونوں سینئر رہنما ہیں. تو میں اس طرح کی بات کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ یار میں صرف یہی بات پھر دوبارہ سے کروں گا کہ اگر سردار صاحب کے پاس ٹکٹ ہے تو وہ ہمارے موسن ہیں, ہمارے بڑے ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو ویلکم کریں گے. تو اگر ان کے پاس اگر ٹکٹ نہیں آئے یا پارٹی نے ان کو ٹکٹ نہ دیا تو مرتضیٰ صاحب کے پاس اگر ٹکٹ ہوگا تو ہم انشاءاللہ ان کی سپورٹ کریں گے. تو مرتضیٰ جوید عباسی صاحب نے کوئی پی کے 36 کے لیے یا NS-15 کے لیے کوئی ایسا فنڈ جو میگا پروجیکٹ لگایا ہو؟ بالکل یہ بات آپ نے صحیح ہے. میں ایبٹ آباد میں تقریباً 2 ہفتے پہلے کی بات ہے, میں ایبٹ آباد میں 5-6 بندے ہم مرتضیٰ صاحب کو ملے ہیں. ہماری ان سے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بات اندر ریکارڈ ہے کہ ابھی تک ہمیں 1 روپیہ فنڈ بھی نہیں ملا. اگر آپ اس کی انکوائری تصدیق کرنا چاہتے تو کر لیں. تو اگر جو ہی مجھے فنڈ ملتا ہے تو انشاءاللہ میں اس میں کوئی دیر نہیں کروں گا. جہاں تک ہوا جس طرح ہوا انشاءاللہ یہ کام میں کروں گا. لیکن ابھی تک ہمیں PTI گورنمنٹ نے فنڈ نہیں دیے. تو عزیز صاحب اگر جو بلدیاتی نظام تقریباً اعلان ہو جائے گا تو اس میں آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کیا کرنے چاہیں گے؟ آئے کہ آپ الیکشن کا حصہ بنیں گے کہ نہیں؟ دیکھو میں نے پہلے بھی آپ کو یہ کہا ہے کہ سیاست میں کوئی بات عرف آخر نہیں ہوتی. حالانکہ اس سے پہلے ہی مجھے ہر الیکشن میں بھرپور طریقے سے دعوت دی گئی ہے, لیکن ذاتی مصروفیات کی وجہ سے میں سیاست میں حصہ نہیں لے سکا. لیکن آئندہ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. مطلب ہے کہ آپ ارادہ رکھتے ہیں کہ اگلے الیکشن میں آنے کے لیے آپ ارادہ رکھتے ہیں, آپ کا یہ ارادہ ہے کہ میں الیکشن لڑوں؟ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میں بر وقت تو اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کے جو سٹائل سے وہ جو ہے آپ مسکراہٹ سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ اب سیاست کے میدان میں آنا چاہتے ہیں. دیکھو ظریف صاحب میں آپ کو پھر دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاست میں کوئی بات عرف آخر نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے اگر ایسی کوئی مجبوری بن جائے تو شاید آنا پڑے. لیکن میں آپ کو پھر سے یہ کہہ رہا ہوں کہ میری ذاتی مصروفیات اتنی ہیں کہ پشاور سے جا کر علاقے میں جو نمائندگی کرنا میرے لیے کافی مشکل ہے. جو بلدیاتی نظام گزرا ہے پاکستان تحریک انصاف کا یونین کو منگ میں آپ کی VC پہ, تو اس کے اوپر آپ نظر ڈالیں گے آیا کہ وہ نظام کیسا تھا, فنڈ ٹھیک لگیں, فنڈ کیسے ملیں, کہاں پر استعمال ہوئیں, اس پہ حوالے سے آپ ذرا کلیئر کریں. یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں میں بالکل اس کی حمایت کرتا ہوں. جو بلدیاتی نظام تھا بالکل بہترین نظام تھا. اس میں اگر جس طرح یہ شروع میں جس ایجنڈے پہ یہ بلدیاتی انتخابات کرائے گئے ہیں تو حالانکہ اس پہ عمل نہیں کیا گیا, لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا اگر روپے میں 8 آنے اس پہ عمل ہوا ہے. اگر جس طرح کہ یہ پروگرام دیا تھا گورنمنٹ نے بلدیاتی, اگر اس کے تحت اگر یہ فنڈ دیے جاتے تو میرے خیال کے مطابق علاقے میں کوئی کام باقی نہ رہتا, سب کام ہو جاتے. لیکن اس پہ عمل نہیں کیا گیا. لیکن میں ضرور کہوں گا کہ یہ نظام جو ہے یہ بالکل ٹھیک تھا. ہم ٹھیک کو ضرور ٹھیک کہیں گے کیونکہ میرے اپنے گاؤں میں گو کہ گورنمنٹ جو تھی, جو ہمارے جو تحصیل ممبر تھے یا ڈسٹرکٹ ممبر وہ نون کے تھے, لیکن گورنمنٹ تو PTI کی تھی. اور میرے اپنے گاؤں میں کم از کم 1 کروڑ کے لگ بھگ جو ہے وہ فنڈ لگے ہے جو کہ سب کے سامنے ہے. تو میں اس بات پہ ضرور کہوں گا کہ یہ بلدیاتی نظام بالکل ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ عزیز صاحب. تو ناظرین, عزیز صاحب نے جس طرح اپنے بات کے حوالے سے بات کی کہ جس کو ٹکٹ ملے گا پارٹی ورکر اسی کے سپورٹ کرے گا, اور عزیز صاحب نے اپنے حوالے سے یہ بات کی کہ میں انشاءاللہ اگر لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو میں الیکشن میں ضرور حصہ لوں گا اور خدمت خلق کروں گا.